اللہ تعالی عنہ قالت، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، جاء رجل الی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقال، ایک شخص آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا اور اس نے آ کر کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکا لا احب الی من نفسی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک میں اپنی جان سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں، وانکا لا احب الی من اہلی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے گھر والوں سے، اہل و عیال سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں، واحب الی من ولدی، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، کیسا انداز ہے کہ میرے حضور پر نور شافع یوم نشور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں آنے والا آیا ہے، ایک طالب مطلوب کی بارگاہ میں حاضر ہے، ایک محب اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہے اور اپنے انداز سے اظہار محبت کر رہا ہے اور عرض کرتا ہے، وَإِنِّي لَأَكُونُ فِي الْبَيْتِ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں اپنے گھر میں ہوتا ہوں، فَاذْكُرُكَ، میرے آقا مجھے آپ کی یاد آتی ہے، فَمَا اصبر، حضور مجھ سے صبر نہیں ہوتا، میں بے قرار ہو جاتا ہوں کہ مجھے اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رخ والضحیٰ کی تلاوت کرنی ہے، مجھے اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رخ اقدس کی زیارت کرنی ہے، حتی آتیکا، یا رسول اللہ میں جب صبر نہیں کر پاتا، بے قرار ہو جاتا ہوں، بے قراری اور تشنگی کے عالم میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہوں، فانظر الیک، میرے آقا پھر میں آ کر کے آپ کو دیکھتا ہوں، آپ کی زیارت کرتا ہوں، آپ کے رخ والضحیٰ کی تلاوت کرتا ہوں، دل کو قرار آ جاتا ہے، وَإِذَا ذَكَرْتُ مَوْتِي، مجھے جب اپنی موت کا خیال آتا ہے، وَمَوْتَكَ، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ کے وصال اقدس کا خیال آتا ہے کہ ایک دن کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت حضور میں نے بھی اس دنیا سے جانا ہے اور آپ نے بھی اس دنیا سے پردہ فرما کے اپنے خالق و مالک کے حضور شرف دیدار کے لیے حاضر ہونا ہے، عرفت انک اذا دخلت الجنۃ، یا رسول اللہ میں یہ بھی جانتا ہوں، اس کا بھی عرفان رکھتا ہوں کہ جب آپ جنت میں جائیں گے، جب آپ جنت میں تشریف لے جائیں گے تو رفعت مع النبیین، آقا آپ تو نبیوں کے ساتھ بلند مقام پہ فائز ہوں گے، آپ کے درجے تو نبیوں کے ساتھ ہوں گے، وَإِنِّي، اور یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام میں اذا دخلت الجنت، جب میں جنت میں جاؤں گا، حسب تو حضور میں تو جیسا میرا مقام ہے کہ میں ایک غلام ہوں، آپ کا خادم ہوں، آپ کا امتی ہوں، حضور آپ کے در اقدس کا دروازہ گر ہوں، تو حضور میں تو اپنے مقام میں ہوں گا، آپ نبیوں کے بلند ترین مقاموں میں یا رسول اللہ عرفہ والا مقام پہ ہوں گے اور میں غلاموں میں ہوں گا، اللہ اراکا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھے جنت میں آپ کی زیارت نہ ہوئی تو پھر میں کیا کروں گا، حضور جنت میں آپ کا دیدار نہ ہوا، سبحان اللہ، یہ کیسا عشق ہے، یہ محبت کا کیسا جہان ہے کہ ایک صحابی جنت کے تصور میں یہ اس تصور سے پریشان ہے کہ میں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ نہ ہوا اور جنت میں مجھے اپنے محبوب آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار نہ ہوا تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر میں وہاں پہ کیا کروں گا، فلم یرد الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی یہ بات سنی، اظہار محبت بھی سنا اور اس کی بروز حشر اور بروز حشر سے گزرنے کے بعد جو جنت میں معاملہ ہونا تھا، جب وہ اس کی پریشانی کا اظہار بھی سنا تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاموش ہو گئے، کچھ بھی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نہ ارشاد فرمایا، حتی نزل جبریل علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت جبریل امین علیہ السلام حاضر ہو گئے، بہذہ الآیہ، یہ آیت لے کر حاضر ہو گئے، ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، گویا کہ اس آیہ کریمہ سے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ
اقدس میں حضرت جبریل امین علیہ السلام اللہ کا پیغام لا کر کے یہ پیغام دے رہے تھے کہ رب کائنات فرما رہا ہے پیارے حبیب اپنے اس غلام کو فرما دیجئے کہ جو اللہ کی اطاعت کرے گا، جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والا ہوگا وہ الگ الگ نہیں ہوگا، جہاں اس کا پیارا محبوب ہوگا اللہ جنت میں اسی جگہ پہ اس کو مقام عطا فرمائے گا، اسی جگہ پہ اللہ تبارک و تعالی اسے بھی اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں خدمت کے لیے جگہ عطا فرمائے گا۔ فدعا به فقرأ علیہ، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو بلایا، فرمایا تمہارے سوال کا جواب بارگاہ الوہیت کی طرف سے آ چکا ہے، آؤ اپنا جواب سن لو۔ اور پھر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ آیت ان کے سامنے تلاوت فرمائی۔ یہ حدیث معجم اوسط میں اور حلیۃ الاولیاء میں، مجمع الزواد میں، جامع البیان میں، الشفا میں، مواہب اللدنیہ تفسیر ابن کثیر اور الدرر المنصور میں موجود ہے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ بھی اپنی اس چاہت کا اظہار یوں کرتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی، اے کاش محلے میں جگہ ان کے ملی ہو۔